الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا کتاب التوحید اخبار الاحاد معیت الامام بالخصوم باب القدح فی النار بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء اغیلمۃ صفہاء حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو بن سعید قال اخبرنی جدی قال كنت جالسا مع ابی ہریرہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ ومعنا مروان قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق یقول ہلاکت امتی علی ید غلمۃ من قریش فقال مروان لعنۃ اللہ علیہم غلمۃ وقال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت فکنت اخرج مع جدی الى بنی مروانہ حین ملکوا بالشام فاذا رآهم غلمانا احداثا قال لنا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم قلنا انت عالم اللہ انسان بہت سی شریعت کی ایسی چیزیں جن کا تعلق جو ہے وہ برزخ سے ہے،
برزخ کا معنی پردہ. ایسی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں جو پردہ میں ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہماری جو دنیا ہے یہ دارالبیضاء جسے انگریزی زبان میں کاسا بلانکا کہتے ہیں. ہماری جو دنیا ہے وہ یہاں تک تھی اور اسی لیے اسے کہا جاتا ہے المغرب الاقصی، یعنی یہ جو مراکش کا علاقہ ہے یہ انتہائی مغرب ہے. اور یہ جو امریکہ ہے بہت بڑا سمندر ہے جو دارالبیضاء، جب ہم وہاں سے دارالبیضاء سے رباط جاتے ہیں تو بڑا سمندر ہے. اور چونکہ مجھے ان علاقوں کے اندر چلنے پھرنے کا بھی موقع ملا ہے اور بادشاہ مجھے خاص طور پر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا تھا ان مقامات کی زیارت کے لیے جو مقابر ہیں، مزارات کی زیارت کے لیے، اس لیے کہ وہاں جو صوفی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ نام رکھنے میں تو وہ کہتے ہیں اصل میں صوفی بھی ہیں لیکن ہم جو ہے سلفی ہیں. اور ایک بات جو ہے بڑی اہم ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو حدیث کا بڑا جو ہے وہ شغف ہے اور ان کے اندر جو دارالحدیث ہے نا وہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہ اس کے اندر وہ پڑھائی ہوتی ہے جو یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتی. سب سے اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ دارالحدیث میں ہوتی ہے. اور وہاں جو پرنسپل تھا وہ شامی تھا. جب میں دارالحدیث کیا تو وہاں پرنسپل شامی تھا، یعنی عرب لوگ تھے. تو خیر میری ان سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں، اگرچہ میرا جو ذوق ہے نا وہ تاریخ کا زیادہ نہیں ہے نہ جغرافیے کا. تو لیکن ایسی بات ضرور ہے کہ جب دین کے حوالے سے کوئی بات آئے تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں اس معاملے میں غور و فکر کرتا ہوں. جو علاقے جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کو تو بولتے ہیں جنوب ایشیا، یعنی ایشیا کا جنوبی حصہ. اور اس کے بعد جب ہم ایران سے آگے چلتے ہیں تو یہ پھر سارا علاقہ جو ہے وہ فارس کا ہے. اور اسے خلیج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بولتے ہیں جب کہ سمندر جو ہے وہ آبادیوں کے اندر جو ہے وہ گھس گیا ہو. لیکن اب وہاں آبادی نہیں ہوتی، لیکن سمندر جب گھستا ہے تو ان کی آبادیاں جو ہیں وہ وہاں ہوتی ہیں جو سمندر کے کنارے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ یہ بھی دیکھا. اور اس کے علاوہ جو ہے اب وہ اوقیانوس، بحر اوقیانوس جو ہے جو دارالبیضاء کے بعد امریکہ تک سمندر ہی سمندر ہے اور بہت بڑا سمندر ہے. اور یہ بحر اوقیانوس جو ہے یہ ان کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. نہیں، ان کو ڈیڈ سی نہیں کہتے، اصل میں ڈیڈ سی تو اس جگہ کا نام ہے جو لوط علیہ السلام کی بستیاں جو ہیں جہاں وہ تباہ ہوئی تھی. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں وہاں تک پہنچا اور میں نے جو ہے وہ جو بحر میت جو ہے یہ ایک خلیج فارس جو ہے اس کے اندر ہی ہے. تو میں نے جو ہے جب اردن میں گیا تو اردن کے اندر جو ہے وہ میں نے پھر جو ہے وہ بحر میت کا بھی جو ہے وہ معائنہ کیا. تو میں نے جو ہے وہاں خاص طور پر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کہتے ہیں کہ بحر میت میں چیزیں ڈوبتی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو زیادہ باری ہوں، لیکن بحر میت کا پانی اتنا ثقیل ہے کہ وہ عام چیزیں جو ہیں یہ ہلکی چیزیں، بہت بھاری چیزیں نہیں، بہت بھاری چیزیں تو خیر زیادہ وزنی ہوتی ہیں اس لیے وہ ڈوب جاتی ہیں، لیکن عام طور پر اس میں چیزیں ڈوبتی نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اس کا پانی سخت کڑوا. اور ویسے تو اب دیکھیے بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ چیزیں
یادگار کے طور پر میں نے جو ہے وہاں ایک بوتل دیکھی کوئی اس طرح گری ہوئی، میں بوتل جو ہے وہ دھو کر جو ہے اس پانی سے بھر لی، اور آج تک جو ہے وہ میری الماری میں وہ پانی پڑا ہوا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس وقت میں نے منہ میں ڈالا تھا تو کڑوا تھا، تو لیکن زیادہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو استعمال کریں تو پھر منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، خاص طور پر جیسے میں نے بتایا ہے کہ بحر اوقیانوس کے آگے جو ہے وہ پھر امریکہ ہی ہے۔ امریکہ پہلے تاریک دنیا تھی، یعنی لوگوں کو ان کے حالات کا علم نہیں تھا، رابطہ کوئی نہیں تھا، تو اس لیے اسے تو کہہ دیا گیا مغربی اقصیٰ۔ اور اس کے بعد سمندر بہت بڑا ہے، اس لیے وہ سمندر جو کسی نے پار نہیں کیا، اور وہ سمندر بھی ایسا ہے جو برف بن جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اگر جائے گا تو صورتحال یہ ہے کہ برف کے اوپر تو چل کر جا سکتا ہے، لیکن ویسے اعتبار کوئی نہیں ہوتا کہ کہاں جو ہے وہ برف پگھل جائے، اس لیے کہ سمندر کے اندر ایسے بہت سے خطے ہوتے ہیں جو مختلف کیفیت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو ہے وہ جب دریا چلتے ہیں تو حیرانگی کی بات ہے کہ ایک دریا جو ہے وہ میٹھے پانی کا ہوتا ہے اور ایک دریا جو ہے وہ کڑوے پانی کا ہوتا ہے، اور جو کڑوا پانی ہے کہتے ہیں کہ وہاں جاندار چیزیں نہیں ہوتی، لیکن نیچے تو کڑوا نہیں رہتا، اوپر کڑوا ہے، اور بہت نیچے جا کے وہ کڑوا رہتا ہے کوئی نہیں، اس لیے وہاں جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت نیچے جا کر۔ لیکن یہ جو میٹھا پانی ہے نا، اس کے اندر جو ہے چیزیں، لیکن جہاں یہ دریا دیکھیے بہہ رہا ہے، یہ دریا بہہ رہا ہے اور یہ دریا بہہ رہا ہے، تو ان دونوں کا جو پانی ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں پردہ ہے، ایک دوسرے کے اندر بغاوت نہیں کرتے۔ کیا مطلب کہ جو میٹھا پانی ہے وہ کڑوے پانی کے ساتھ نہیں ملتا، اور کڑوا پانی جو ہے یہ میٹھے کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ سمندر کے اندر جو ہے وہ بھی اس طرح کے دریا ہیں، بلکہ اگر آپ مزید غور کیجئے تو یہ جو پہاڑ ہے نا، ان کے اندر بھی دریا چلتے ہیں۔ اور آپ 22ویں پارے کی جو آخری رکوع ہیں ان کے اندر دیکھیے اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ یعنی جو ہوتا ہے نا یعنی پہاڑ، وہ پہاڑوں کے اندر جو ہے ایک دوسرا رنگ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بھی جو ہے وہ پتھر کا پہاڑ ہوتا ہے، یعنی ہوتے وہ پتھر ہی ہیں، لیکن پتھر جو ہے ان کے ان سے جو ہے وہ نہریں بنی ہوئی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھر کے اندر کی نہریں ہیں، لیکن وہ لہریں ہوتی پتھر کی ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اور ساتھ سی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ جن لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے محنت کی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جو ہے عرض قرآن کا جو ہے وہ دورہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی۔ میرا تو حال یہ ہے کہ میں نے غار جو حرا ہے وہ بھی نہیں دیکھی، اس لیے کہ مجھے عام طور پر جو ہے وہ منع کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ چڑھائیاں نہ چڑھیں، اس لیے کہ مجھے دل کا دورہ پڑ چکا تھا، تو اس لیے میں عام طور پر چڑھائی نہیں چڑھتا تھا، اور غار حرا جو ہے وہ چڑھائی میں ہے۔ اور دیکھیے کہ میں تو غار حرا میں نہیں پہنچتا تھا، لیکن حضرت خدیجہ جو ہے وہ پیدل ہی جو ہے غار حرا تک پہنچتی ہیں، پھر اس کے بعد غار حرا کے اندر بھی اترتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اب چلیے، میں نے یہ بات اصل میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ ہم ویسے تو کہتے ہیں عالم الغیب و شہادہ، تو عام طور پر چونکہ یہاں لفظ عالم الغیب و شہادہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز جو ہے وہ ہمارے مشاہدے سے غیب میں ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور جو الہیات کا باب ہے، الہیات سے مراد جو ہے یہ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور دوزخ اور اسی طرح جو ہے وہ عرش اور یہ کرسی، ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ جو کچھ بیان کر دیا ہے
اور ظاہر ہے کہ اللہ خود تو ہمارے سامنے بیان نہیں کرتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو وحی ہوتی ہے تو وہ ہمارے سامنے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو ہم جب ان چیزوں کو بیان کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اب ہمارے ہاں ایک بڑا اصول معروف ہے جو امام مالک نے کہا تھا کہ الکیف و مجہول، جی، اور اس کے ساتھ المعنی معلوم، یہ اصل میں الکیف و مجہول پہلے ہے اور اس کا معنی معلوم ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں زیادہ سوالات کرنے جو ہے یہ نئی باتیں ہیں، ہمیں جو ہے وہ روکا گیا ہے کہ ان نئی باتوں کے اندر آپ نہ پڑیں۔ تو لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ الہیات کے بارے میں ہے۔ اصل میں صورتحال یہ بنی ہے کہ جو ہمارا غیب ہے جس کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہوا، ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ یہی اصول لگانا شروع کر دیتے ہیں جو سلف کے اصول ہیں۔ تو سلف کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں کہ کہتے ہیں معنی معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے، یعنی کیفیت کا علم نہیں ہے، اور والسؤال عنہ بدعہ۔ لیکن ہمارے جو ہیں وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سلف کے اصولوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ اصل میں سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ، اور اسی طرح جو ہے وہ خلیجی ممالک کے اندر جو ہے وہ اس بات کا بڑا اہتمام ہے کہ عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ بال کی کھال تک جو ہے وہ اتارتے ہیں۔ تو زیادہ ان کے ہاں جو ہے عقیدہ زیر باس آتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا تقلید کا، اس میں ائمہ کی اختلافات کا، یہ سعودی عرب میں اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہاں وہ لوگ جو ہیں کسی کی تقلید کرتے رہے اسے کچھ نہیں کہتے، تو لیکن عقیدے کے بارے میں ذرا سی غلطی جو ہے وہ معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے جو ان معاملات میں بڑا ہی مطالعہ تھا ان کا، چونکہ اس معاملے میں جو ہے ایک بہت بڑے عالم سے جنہوں نے اہل حدیث جو ہیں ان کی بنیاد رکھی ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے دوروں سے اور ان کے مناظروں سے جو ہے وہ اہل حدیث جو ہیں وہ بنے ہیں لوگ۔ تو ان کا نام تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب چونکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، تو اس لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اشاعرہ ماتریدیہ جو ہے، چونکہ دیوبند والے اپنے آپ کو جو ہے کہتے ہیں کہ عقیدہ میں تو ہم مقلد نہیں ہیں، عقیدہ میں ان کی ہاں تقلید حرام ہے، تو عقیدہ میں تو ہم مقلد نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم فقہ میں مقلد ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ فقہی حوالے سے مدارس بنتے ہیں۔ یہ مدرسہ دیوبندیوں کا ہے، یہ مدرسہ بریلویوں کا ہے، یہ مدرسہ شیعوں کا ہے، اور یہ اہل حدیثوں کا ہے، اس طرح فقہی اعتبار سے۔ لیکن سعودی عرب میں فقہی اعتبار سے جو ہے وہ بعض کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن بات ایسی ہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حنفی چونکہ انہوں نے فقہ پہلے تیار کی اور اس کے بعد پھر اصول فقہ تیار کیا، اصول فقہ تیار کر کے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے کتاب و سنت کے اندر کن کن چیزوں کو جو ہے کیسے لیں، اور ایسے اصول جو ہے وہ انہوں نے اپنے سامنے رکھے جس سے جو ہے وہ حدیث کا تو صفایا ہو گیا۔ لیکن جب خبر واحد جو ہے قرآن مجید کی تخصیص نہیں کر سکتی، حالانکہ بیان کی میں نے آپ کو مثال دی ہے بقرہ کی کہ گائے کے اندر یبین لنا ماہی، سب بیان کی صورتیں کیا ہیں کہ عمر اس کی یہ ہو، اس کا رنگ یہ ہو، فاقع اللونھا تسر الناظرین، اور 11 جو ہے وہ اس کا 11 خاکی ہے صفرا اس کو بولا ہے۔ تو اس طرح پھر لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یہ سارے بیان کے اندر شروط و قیود ہیں۔ تو امام شافعی تو ان چیزوں کو لیتے ہیں کہ حدیث بیان ہے، لیکن ہم عام طور پر جو ہے وہ یہ لفظ بڑا بولتے ہیں کہ قرآن کی تشریح حدیث اور حدیث کی تشریح فقہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل میں عوام کا مغالطہ ہے۔ اگر جو ہے وہ کتابوں کے شروع میں خاص طور پر جس کے فقہ اور اصول فقہ کا آپس میں تقابل ہوتا ہے، اس کے کتابوں کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ حنفیوں
کا ایک طریقہ ہے اور غیر حنفیوں کا شافعی، مالکی، حنبلی اور جو بھی لوگ ہیں ان کا ایک دوسرا طریقہ ہے، حتیٰ کہ شیعہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ، وہ رائے کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اگرچہ شیعہ نے رائے کی تو بڑی مخالفت کی ہے، لیکن اپنے اصول فقہ کے اندر ایک بہت بڑا اصول جو ہے وہ عقل کا انہوں نے تسلیم کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے جو عقائد ہیں ان کی تشریح عقل سے ہو سکتی ہے، اور حالانکہ یہی وہ بات ہے جس کی امام مالک تردید کرتے ہیں۔ اصل میں عقل سے اگر آپ عقائد کی جو ہے وہ بات کریں گے تو اس کے بعد تو میدان بہت کھل جائے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ لیکن فقہ، اصول فقہ میں جو ہے وہ شیعہ جو ہے وہ اہل الرائے کو جو ہے وہ رد فعل کی صورت میں اہل رائے کو بالکل نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا من اعلیٰ، کہ اگر دین جو ہے وہ رائے سے ہوتا تو یہ جو ہم موضع کا مسح کرتے ہیں نا، تو اس کے ہم مسح کرتے ہیں اوپر، حالانکہ مسح اوپر نہیں ہونا چاہیے، مسح جو ہے وہ تلوے کا ہونا چاہیے نیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وضو کا مقصد ہوتا ہے گناہ جھاڑنا۔ اب آپ جو گناہ کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا اوپر کا حصہ نہیں پاؤں کا لگتا، آپ کا نیچے کا تلوا لگتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ میں عام طور پر اس معاملے میں الحمدللہ عقیدے کی حد تک تو میں وہ چیزیں لیتا ہوں، لیکن یہ چونکہ مجھے پڑھانے کا موقع ملتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دو طریقوں سے عام طور پر پڑھایا ہے۔ ایک تو کتابیں سامنے رکھ کر، وہ ذرا بڑا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ پڑھانے والے کو جو ہے وہ کتاب کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے بعض استادوں کو دیکھا ہے کہ کتاب آگے رکھ کر جو ہے وہ شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم پڑھو، اور یہ ہے کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایسے حالات جو ہے وہ بنتے ہیں۔ میں نے بہر صورت اس طرح کی جو صورت حال ہے مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو میں اب صورت حال یہ ہے کہ جب یہ پیش گوئیوں کا معاملہ آیا تو میں نے پیش گوئیوں کے بارے میں، جیسے اب آپ کے سامنے جو ہے اس وقت قیامت کی پیش گوئیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے متعلق پھر میں نے تقریباً اہل حدیث علماء تو بڑے بڑے سارے تھے، تو فیصل آباد سے، گجرانوالہ سے، لیکن اس طرح ہے کہ اس میں حنفی علماء میں سے بھی زاہد الراشدی صاحب کو ہم نے جو ہے وہ دعوت دی تھی، انہوں نے اپنا اندیہ لکھ کر جو ہے وہ بھیج دیا کہ، اور اپنے بیٹے کو بھیج دیا عمار یاسر کو، کیونکہ وہ غامدی صاحب سے منسلک ہے، اس لیے ان کا ذہن یہ تھا کہ میں نہ جاؤں اور وہ جو ہے وہ ایسی باتیں جو چاہے بیان کرے۔ اب بھی ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غامدی کے ساتھ ہم نوا ہونے کے لیے بیٹے کو روکتے نہیں ہیں، تو اس لیے سارے کہتے ہیں کہ جی آپ کم از کم بیٹے کو تو روکیے، آپ کا بیٹا آپ کے اختیار میں، کہتے ہیں نہیں میں نہیں کسی کو روکتا۔ تو اس طرح سے تو باتیں جو ہیں وہ اس طرح غلط ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے جو ہے یہ پیش گوئیوں کے بارے میں ایک مذاکرہ کیا تھا جو غالباً 2003 کا ہے۔ میرے پاس جب میں کوئی چیز تازہ دیکھتا ہوں، میں نے بہت دن پہلے جو ہے یہ نکلوایا تھا، تو 2003 کا جو ہے وہ مئی ہے، مئی کا مہینہ اس کا شمارہ محدث سے، اس کے اندر بہت تفصیل سے جو ہے وہ ہم نے پیش گوئیاں کی جو اصول ہے بیان کیے تھے۔ اصل میں غائب جو ہے ایک تو ہے وہ چیزیں جو ہمارے نظام سے باہر ہیں، یعنی ہمارا یہ جو کائنات کا نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے باہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی لیے جو کتاب العلوف للذہبی، ذہبی نے جو علوف کتاب لکھی ہے، اس کے مطالعے کے اندر یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم آتی ہے کہ
کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی جگہ میں گھرے ہوئے ہیں؟ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی جگہ میں گھرے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جہاں ہمارے یہ جگہیں ہوتی ہیں اور جو ہمارا زمانہ ہے، یہ زمانہ بھی ہمارا جو بنتا ہے یہ سورج اور زمین کے چکروں سے بنتا ہے سارا، جو یہاں گرمی سردی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو شہر جو ہیں وہ جو علاقے جو ہیں وہ خط استوا کے قریب ہوتے ہیں، وہ علاقے جو ہے گرم ہوتے ہیں، اور جو خط استوا سے دور ہیں شمال میں، جتنے شمال میں جاتے جائیں گے تو وہاں جو ہے وہ سردی بڑھتی جائے گی، اور یہاں تک کہ آپ قطب شمالی میں چلے جائیں تو وہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات۔ تو اس طرح جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، تسی بھی ماشاءاللہ سون کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تسی چلاک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اکھا سوندیاں نے دل جاگتا ہے، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ کسی نے کہا سی کہ بھابیاں کوئی ولی نہیں ہوندا، جڑا ولی ہوئے وہ کامل ہوندا ہے۔ مذاق بنایا وہ لوگوں نے۔ چلیے جی، اب میں نے آپ کو جو ہے وہ، چونکہ امام بخاری کا دور وہ ہے جب کہ ابھی امام ابو حنیفہ کی فقہ بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 34 صدی ہجری میں تیار ہوئی ہے، امام بخاری تو 256 میں فوت ہو گئے، اور یعنی تقریباً اس فقہ کی تیاری سے آپ 100 سال یا 125 سال 150 سال آپ کہہ سکتے ہیں امام بخاری پہلے ہوئے ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کی جو فقہ تیار ہوئی ہے وہ 200 سال بعد ہے تقریباً۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر فقہ کی سند کوئی نہیں ہوتی، جبکہ جو حدیث ہے اس کی تو ایک ایک لفظ کی سند ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح امام بخاری ایک لفظ کی اہمیت کے لیے کہ یہ لفظ حسب تو آ گیا ہے، اب اگلی حدیث میں پھر جو ہے وہ پہلے لے آئیں گے جہاں جو ہے وہ پوری یقینی صورتحال ہے، تو سمعہ کا لفظ ہوگا یا کوئی اور جس میں یقینی طور پر سنا جاتا ہے، اور جہاں کہہ دیں گے حسب تو اس کا معنی یہ ہے کہ گمان ہے کہ اس نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس معیار کی نہیں ہوتی، لیکن دوسری حدیثیں جب اس کی تائید کر دیتی ہیں تو وہ حدیث بھی معتبر ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب امام بخاری جو ہے نا خاص طور پر پیش گوئیوں میں پڑ گئے ہیں، اور پیش گوئیوں کے بارے میں جو مذاکرہ ہے اس کے اندر ہم نے کیا طے کیا تھا؟ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پیش گوئیاں جو ہیں یہ اصل میں اگر زمین کے بارے میں ہوں تو زمینی قوانین کا تو ہمیں علم ہے، اور اگر ہم نہیں گئے تو اس کے مطابق جو ہے وہ اور دنیا گئی ہے۔ مثلا میں کینیڈا نہیں گیا، بہت دنیا گئی ہے، اس طرح ناروے سویڈن وغیرہ ان ملکوں میں بھی ہم نہیں گئے، تو وہاں بھی بہت دنیا آباد ہے اس وقت۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو دنیا آباد ہے ناروے میں بھی امریکہ میں بھی، جبکہ یہ علاقے پہلے جو تھے وہ برف کے اندر جو تھے وہ ڈھکے ہوئے تھے، تو مگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مشینری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں کم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، انسان جو ہے وہ جہاں کام طاقت سے بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی مشینری استعمال کرتا ہے، بلکہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ذوالقرنین نے سد اسکندری بنائی ہے نا، یہ سد اسکندری جو ہے یہ اصل میں ترکی کا جو انتہائی شمال ہے نا، یہ سد اسکندری وہاں ہے، اور ایک علاقہ جو ہے اس کا فارسی نام ہے دربند، اور اس کا عربی نام ہے باب الابواب، یعنی دروازوں کا دروازہ۔ اپنے سفر کے اعتبار سے لوگوں نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی، آپ دیکھیے کہ ذوالقرنین نے یہ دیوار کیسے بنائی ہے، یعنی لوہے سے اور پگھلے ہوئے تانبے سے، یعنی لوہے کی چادریں لے کر جو ہے وہ دیوار اتنی اونچی بنا دی ہے کہ یہ دیوار جو ہے 29 فٹ اونچی ہے۔ اب 29 فٹ جو ہے آپ بتائیے، یہ بلڈنگ جو ہے یہ میرے خیال میں
29 فٹ یہ تو نہیں ہے، لیکن اگر اوپر کا حصہ ملا لیں تو شاید 29 فٹ بن جائے، اس لیے کہ یہ 11 فٹ یا 12 فٹ ہوتی ہے جگہ، یہ میرے خیال میں 12 فٹ ہے، ہم نے ذرا اونچی بنائی تھی کہ خیال تھا نا، تو اسی 12 فٹ نیچے 11 فٹ، تو 12 اور 11 23، اور اس کے بعد جو ہے 7 فٹ اور ملا لیں تو تیسری منزل ملا کر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ تھوڑی جگہ نہیں ہے 29 فٹ، یعنی مطلب ہے کہ 29 فٹ دیوار انہوں نے عام میدان میں نہیں بنائی، اصل میں درے تھے، درہ اس کو بولتے ہیں جو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ رستے ہوتے ہیں نا، ان کو درہ بولتے ہیں۔ تو اب صورت یہ ہے کہ پہاڑوں میں بڑے تنگ درے بھی ہوتے ہیں اور ایک کھلا درہ بھی تھا وہاں، تو جو تنگ درے ہیں ان سے تو جو لشکر جو ہے نا وہ اکٹھا ہو کر نہیں آ سکتا، لیکن جو کھلا درہ تھا اس کو جو ہے وہ ذوالقرنین نے جو ہے، اب دیکھیے نا جی 1 میل لمبی ہے، 1 میل کا وہ درہ ہے، آپ دیکھیے 1 میل جو ہے اس نے دیوار بنائی ہے، اور اس دیوار کو بنایا ہے چادروں سے، جو لوہے کی چادریں ہیں، اور جہاں کہیں رہ گئی ہے نا کوئی چیز، مطلب کوئی دراڑ ہے، کوئی اور چیز ہے، وہاں جو ہے تانبا پگھلا کر ڈالا ہے۔ اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ کام کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کام ہو، لیکن پتہ نہیں ان کے پاس کیا کیا جو تھے وہ چیزیں تھیں جو بعد میں جو ہے وہ دنیا سے مٹ جاتی ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے جس کے بارے میں مفسرین جو ہے وہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اس کا جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے پاس وہ کچھ تھا جو اب جو لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا، مطلب یہ کہ پہلے لوگوں کی اتنی ترقی تھی، لیکن ان کی جو ترقی ہے نا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ ان کی جسمانی طاقتیں تھیں، جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان کیا، بلکہ وہاں تو خواب کا بھی ذکر نہیں ہے، شاید یہ معراج کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ نے بچوں کے درمیان میں دیکھا تھا، بچے بھی بہت تھے، اور ابراہیم جو ہے وہ اتنے لمبے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان کا چہرہ دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس طرح ابراہیم، آپ ان کی عمریں دیکھیے تو عام طور پر 187 ہے کہ پتہ نہیں کتنی 200 کے قریب جو ہے ان کی عمر ہے، اور ان کو جو دونوں بیٹے ملے ہیں بڑھاپے کی عمر میں ملے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اصل میں ہمارے لیے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم خواب میں تو دیکھ سکتے ہیں، ویسے دنیا کے اندر اب صورتحال یہ نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ جو یہ امت ہے اس کی عمریں نبی اکرم نے فرمایا کہ 60 سے 70 کے درمیان میں زیادہ عمریں ہوں گی، لیکن ویسے یہ ہے کہ اس سے بڑھ بھی جاتے ہیں، 100 سال کے بھی لوگ ہوتے ہیں، 120 سال کے۔ سید نذیر حسین دہلوی کی جب وفات ہوئی ہے تو وہ 120 سال کے تھے، 1 سال کم کر لیں تو 119 جو ہیں وہ سال کے تھے، اور 60 سال انہوں نے جو ہے وہ شاہ اسحاق دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں نا عبدالعزیز، تو ان کے نواسے ہیں یہ۔ شاہ اسماعیل شہید تو شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں نا، یہ ان کے نواسے ہیں۔ تو جب شاہ اسماعیل شہید ہو گئے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ دکھی بھی تھے، اور خوف بھی بہت تھا کہ ہمیں بھی چھوڑا نہیں جائے گا، تو اس لیے پھر یہاں سے وہ ہجرت کر گئے اور مدینہ منورہ جو ہے وہ چلے گئے، تو حجاز میں چلے گئے یہ شاہ اسحاق۔ تو اب میں یہ اللہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ عام طور پر یہ مشہور یہ ہے کہ دیوبند جو ہے وہ سب سے پہلی درسگاہوں میں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اس سے 25 سال پہلے جو ہے وہ شاہ محمد اسحاق کی جگہ پر جو ہے وہ سید نذیر حسین بیٹھے ہیں، یعنی 1842 میں۔ تو 25 سال کے بعد دیوبند جو ہے وہ قائم ہوا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ دیوبند کے قائم ہوتے وقت جو ہے اس کا جو مشن جو ہے وہ جو
تیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ سید عزیز حسین دہلوی نے جو ہے وہ حدیث کا اور فقہ کا تقابل کر کے جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ان کے درس میں جو تھے جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو جب یہ باتیں آتی تو وہ بتاتے بات کرتے. تو ویسے تو آپ کو میں بتاؤں کہ عام لوگوں میں تو میں کوئی باریک بات نہیں کرتا، لیکن جب علمی بات ہوتی ہے پھر مجھے بھی بات کرنی پڑتی ہے. اب امام بخاری نے جب کتاب الحیل بیان کی ہے تو میں نے آپ کو یہ کتاب الحیل پڑھاتے وقت یہ لازمی ہے کہ میں ان حیلوں کو جو ہے وہ خود سمجھوں، اور ظاہر ہے کہ ان کو سمجھنا بھی مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ زمین کی جو پیش گوئیاں ہیں نا، ان کے اندر زمین کا قانون چلتا ہے. تو اس لیے وہ جو اس کائنات کا، یعنی یہ جو اس آسمان تک ہے یہ کائنات، ہم سے لے کر اس آسمان تک یہ کائنات جو ہے اس کا قانون جو ہے وہ وہاں لاگو ہوتا ہے. اور جو الہیات ہیں وہ اس آسمان سے جو اوپر کی چیزیں ہیں ان میں الہیات چلتی ہیں. الہیات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف، اور اللہ کو بولتے ہیں نا، یہ فلسفے میں اس کو بولتے ہیں الہیات. تو الہیات سے ان کی مراد وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق مبدا اور معاد سے ہے. مبدا اس کو بولتے ہیں جب انسان کی ابتدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے، اور معاد سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نے مر کر جہاں ہم نے جانا ہے. تو اس لیے عام طور پر جو علم کلام ہے اس کی تعریف یہ کرتے ہیں جس کے اندر مبدا اور معاد کی باتیں ہوں. اور مبدا اور معاد کے بارے میں جو ہے وہ جو ہمارے ابتدائی 3 صدیوں کے جو لوگ ہیں ان کو سلفی کہتے ہیں. تو سلفیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مبدا کے بارے میں بھی جو حدیثیں آ گئی ہیں وہ ان کو ہو بہو مانتے ہیں، اور معاد کے بارے میں بھی جو حدیثیں آ گئی ہیں ان کو ہو بہو مانتے ہیں. اور قرآن مجید سے بھی بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو وہ اس قرآن مجید کو بھی لے لیتے ہیں. جیسے امام بخاری جو ہیں جب حدیثیں لاتے ہیں تو کوئی مختصر سی بنیاد اگر قرآن مجید میں موجود ہو تو وہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کا بیان ہوتا ہے، اور بیان کے اندر وہ تفصیلات مل جاتی ہیں جو قرآن میں نہیں ملیں گی. لیکن اب ایسی تفصیلات بھی ملتی ہیں جو بہت مشکل ہو گئی ہیں. میں نے اصل میں آپ کو یہ ساری تقریر جو ہے وہ اس مشکل کے لیے جو ہے وہ بتائی ہے. کیا مشکل درپیش ہے کہ ہم نے بھی یہاں جب مذاکرہ کیا تو اب ظاہر ہے کہ میں نے تو الحمدللہ ان چیزوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا، لیکن اب جو ہم نے علماء بلائے ان کا مطالعہ کوئی نہیں تھا. اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ گوجرانوالہ میں اور فیصل آباد میں اہل حدیثوں کی بہت بڑی تعداد ہے، زیادہ تعداد اہل حدیثوں کی ان 2 شہروں میں ہے. تو اب علماء جو ہے وہ ہم نے وہاں سے بھی بلا لیے اور گوجرانوالہ سے بھی ہم نے علماء بلائے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے جب اس پر بحث کی تو ابتدا میں علماء جو ہے نا وہ فتوی بازی پر اتر آئے. آپ جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان کی تشریح کر رہے ہیں جن کی تشریح کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ دیکھیے پیش گوئیاں ہیں، یہ الہیات نہیں ہیں. اچھا، اصل میں ہماری حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ بس وہ غیب ہے. حالانکہ غیب کی تعریف یہ نہیں ہے. غیب کی تعریف یہ ہے جس کو آپ نہ تو اپنے حواس سے سمجھ سکیں، اور حواس کے اندر حواس باطنیہ بھی ہیں، میں نے آپ کو جو ہے 5 بتائے ہوئے ہیں باطنیہ بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں عقل بھی ہے. یعنی ان چیزوں سے جس کو آپ نہ سمجھ سکیں وہ غائب ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ انسان کے تو ذرائع جو ہیں وہ علم ہے، صرف یہی ہے، اور جو انسان کے ذرائع علم ہے اس سے بڑھ کر انسان کام ہی نہیں کر سکتا. اب جو ہے وہ جو کام کیے جا رہے ہیں تحقیقات کے سائنسی نام سے، تو سائنس جو ہے وہ تو بلکہ اتنی محدود ہے کہ جو چیز آپ کے مشاہدے میں آ جائے اور جس کا آپ تجربہ کر سکیں، صرف سائنس یہاں تک محدود ہے. جو آپ کے مشاہدے میں نہ آئے سائنس کے میدان سے باہر ہے. اور اسی لیے جو سائنس ہے وہ اللہ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتی. تو اب یہ چیزیں چونکہ میرے ذہن میں ہیں تو میرے عزیز ہی ہیں اپنا، چونکہ وہ اس وقت ماشاءاللہ فیس بک پر جو ہے وہ مفتی بنے ہوئے ہیں بہت بڑے. تو اس لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ تبادلہ خیال کر لیا کریں، لیکن وہ نہیں کرتے. تو اسی سے جو ہے وہ تھوڑی سی الجھن پیدا ہوئی ہے. تو میں انہیں جو ہے وہ
چلیے آگے چلتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جن سے جو ہے کوئی تعلق ہے ان سے میں وہ باتیں بیان کروں جن کا عام طور پر جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے. تو اس لیے ان کی مشکل اصل میں یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار کو اور ڈاکٹر احمد جاوید جو ہے ان کو نہیں چھوڑ سکتے. ڈاکٹر احمد جاوید جو ہے وہ اقبالیات تو خیر اس کا کچھ مطالعہ ہوگا، ایک ایوان اقبال میں ہے نا، اور ویسے یہ ہے کہ وہ صوفی بھی ہے اور فلسفی بھی ہے. تو وہ تو اب صوفی ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار بھی اس کو اہمیت دیتے تھے، بلکہ ایک دفعہ جو ہے وہ مجھے بلایا، میری بھی تقریر تھی، تو احمد جاوید کی بھی، ڈاکٹر احمد جاوید کی بھی تقریر تھی. تو میں نے ان کی ساری تقریر جو ہے وہ سنی. مجھے یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں ختم کرتے ہیں. اتنی مبہم تقریر، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے. میں نے جو ہے پوچھا زبیر صاحب سے، میں نے کہا کہ وہ وحدت الوجود کو مانتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہے. میں نے کہا وہ عالم دین ہے؟ یعنی عالم دین تو نہیں ہے. میں نے کہا جب عالم دین نہیں ہے تو آپ کو وہاں سے کیا ملتا ہے؟ میں کہا تو سب شیطان کے وسوسے ہیں، جیسے کہ امام شافعی کا مقولہ ہے نا. جی، العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین. یہ کہتے ہیں کہ جو قال اللہ ہو اور حدثنا ہو یہ تو وہی ہو گئی نا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من تعلم بالکلام فقط زندق، جس نے علم کلام، اور میں بتا چکا ہوں علم کلام سے مراد ہوتا ہے جہاں مبدا اور ماد کی بات ہو، اور علم کلام کا پورا تعلق جو ہے یہ واقعات سے ہے. اب میں نے آپ کو یہ زبیر کا نام اسی لیے تھا کہ زبیر نے ایک کتاب لکھی ہے وجود باری تعالیٰ، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سائنس اور فلسفے کی روشنی میں. تو یہ کتاب جب میرے پاس آئی، اور بھی وہ بہت کتابیں لکھتے ہیں، تو جب میرے پاس آئی تو میں نے کہا دیکھو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ سائنس کا تو میدان ہی نہیں ہے یہ، اس لیے کہ سائنس کا میدان تو صرف مشاہدہ اور تجربہ ہے، اور اللہ نہ مشاہدے میں ہے نہ تجربے میں. تو سائنس کا تو یہ میدان نہیں ہے. تو آپ نے یہ کیا لکھ دیا کہ سائنس اور فلسفے کی روشنی میں؟ میں کہا سائنس اور فلسفے کی روشنی کوئی نہیں ہوتی، یہ سب تاریکیاں ہیں. اور میں نے یہ شعر بھی سنا دیا امام شافعی کا. اور امام جو ہے میں نے وہاں خاص طور پر جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں تقریر کی، تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا رکھا ہوا ہے نام، کلیت الشریعہ والفلسفہ. میں نے کہا یہ شریعت کا معنی ہے کہ آپ فلسفے سے شریعت کو سمجھیں گے. ہاں، تو یہ خاص طور پر پھر میں نے امام شافعی کا جو شعر ہے وہ بھی پڑھ دیا، اور ساتھ امام یوسف کی باتیں بھی پڑھ دیں. تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اصل میں قرآن حدیث کے اندر ہیں. جو قرآن حدیث کے اندر ہے اس کی اب اصل میں زبیر کو ڈالا تو میں نے تھا. ایک بہت بڑے عالم ہیں دیوبندی حضرات کے، مولانا سلیم اللہ صاحب ان کا نام ہے، وفاق المدارس کے بھی وہ، عربیہ کے بھی وہ جو ہیں وہ ہیڈ رہے ہیں، اب تو اللہ کے پاس چلے گئے. انہوں نے ایک مضمون لکھا اور کہا کہ ائمہ اربعہ جو تھے وہ مفوضہ تھے. مفوضہ اس کو بولتے ہیں جو کسی ایسی چیز کی جو غائب کی صورت ہو اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے. میں نے امام مالک کا جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ معنی معلوم، یعنی مطلب ہے اس کا عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا معنی معلوم ہے. مثال طور پر ہاتھ، چہرہ، پنڈلی، اس کا تو ہاتھ کا بھی ترجمہ ہاتھ ہے، اور چہرے کا ترجمہ بھی چہرہ ہے، اور پنڈلی کا ترجمہ بھی پنڈلی ہے. اب قرآن مجید میں یہ سارے الفاظ آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ چہرہ ہے نہ پنڈلی ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں امام ابو حنیفہ کے مقلد عقیدہ میں نہیں ہے. اصل میں یہ امام ابو حنیفہ کے تقریباً کوئی 200 سال کے بعد آئے ہیں ابو منصور ماتریدی. ان کی وفات جو ہے وہ 333 کی ہے. تو عقیدے میں وہ ماتریدی ہیں، اور جو دوسرے لوگ جو ہے وہ زیادہ عقیدے میں اشعری ہیں. تو اب یہ آپ نے تو نام نہیں سنے، لیکن معتزلہ کا نام اس لیے کہ شیعہ جو ہے نا وہ عقیدے میں معتزلی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عقل ان کا جو ہے اصول ہے ایک. تو اصل میں ان اصولوں کو پڑھنا اور ان کا تقابل کرنا یہ ہے جو
مجھے اس چیزوں کا شوق ہے، لیکن میں جو ہے وہ عام طور پر اپنے شاگردوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اس سے بچیں. تو میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ کی کتابوں میں یہ جو ہے یہ کام جو ہے وہ آپ نے صحیح نہیں کیا. آپ کم از کم حقیقت تو بیان کریں. آپ کہتے ہیں سائنس اور فلسفہ کی روشنی میں ہم نے اللہ کا وجود ثابت کرنا. اللہ کے وجود کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی زبان سے کرتا ہے تو عملاً کوئی بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں اسٹالن جب مرنے لگا ہے تو اس وقت وہ اشارے کر رہا تھا اللہ کی طرف، حالانکہ یہ سارے داری ہیں. اسٹالن ہو گیا، لینن ہو گیا، سب داری ہے. کمیونزم ہے ہی داریت. تو بات سکتے لیکن اس کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی ہے، اور اسی لیے مجھے شوق ہے کہ میں ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ کو درس میں بتا دوں. کم از کم جو ہے وہ ریکارڈ تو ہوں گی. اگر میں نہ ہوا تو آپ ریکارڈ سے جو ہے وہ چیزیں تیار کر لیں گے. تو میں نے آپ کو ایک جو آج نئی چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیش گوئیاں ہیں ان کے اندر بڑی اہمیت یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک حدیث سے جو ہے وہ مسئلہ نہ نکالا جائے، اور اس کی تائید جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں، کیونکہ روایت تو انہوں نے ایسی کرنی ہے کہ کوئی لفظ بھی جو ہے، کوئی حرف بھی ایسا ہو تو انہوں نے وہ نہیں چھوڑنا. پھر اس کے بعد روایت سے لائیں گے کہ اس کی جگہ پر یہ لفظ. تو اس طرح امام بخاری جو ہے وہ صرف حدیث کے اندر حدیثوں سے جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں. اور یہ طریقہ جو ہے یہ اصل میں امام شافعی کا، امام مالک کا، احمد بن حنبل کا طریقہ ہے کہ حدیثوں سے حدیثوں کی تشریح. اور یہ ہے کہ حدیث کو چھوڑ کر فقہ سے مسئلے نکالنے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیثوں کو بدل دینا. یہ طریقہ جو ہے وہ اہل الرائے کا ہے. وہ اس کی بڑی سختی سے مذمت کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بہت بڑے عالم ہے ربیعۃ الرائے، تو ہاں یہ امام مالک کے استاد ہیں. اور سعید بن مسیب جو ہے وہ بھی امام مالک کے استاد ہیں. ربیعۃ الرائے جو ہے ان کو اس لیے ان کا نام پڑا ربیعۃ الرائے کہ یہ رائے کا بہت استعمال کرتے تھے. اور ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. مشہور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب کے درس کے اندر یہ موجود تھے. تو کہتے ہیں کہ اگر ایک انگلی کوئی کاٹ دے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا اس کی دیت جو ہے 5 اونٹ. ایک انگلی کاٹ دے تو 5 اونٹ. تو اور اگر دوسری کاٹ دے پھر 5 اونٹ. اور اگر تیسری کاٹ دے پھر 5 اونٹ. اور اگر یہ کاٹ دے تو جو ہے وہ ہے تو یہ بھی. لیکن مسئلہ جو ہے جو اس وقت میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تعداد بڑھ گئی تو جو دیت ہے نا وہ کم ہو گئی. یعنی جو جواب ملا ان کو، کیونکہ انہوں نے حدیث کے مطابق آیا تھا نا، مجھے اب یہ بھی یاد نہیں ہے کہ 5 کے 10، لیکن آپ کو یاد ہے 5 ہوگا. 5 اونٹ ہے نا، 10 اونٹ نہیں ہے. تو 5 اونٹ تو واقعی ایک انگلی کی، کیونکہ 5 اونٹ جو ہے وہ پوری دیت کا 20واں حصہ ہے. تو ہماری جو ہے وہ 20 تو انگلی ہے ہماری، 5 ہو گیا. ٹھیک ہے آپ کی بات. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بصورت ان چیزوں میں باریکی میں جا کر بات کرنی پڑتی ہے. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ تو اہل رائے میں سے ہے، نہیں تو عراقی ہے. اس کے اندر تو عراقی ہے، تو اہل رائے میں سے ہے. ان کو ڈانٹنے لگے، کہتے خبردار جو ہے جو عراقی میرے درس میں نہ بیٹھے. اتنے غصے میں آ گئے. تو ربیعۃ الرائے ان کو پھر نام پڑ گیا ربیعۃ الرائے، حالانکہ بہت بڑے محدث ہیں. تو بتاتا ہوں کہ یہ سارے 3 جو ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں پہلے علماء کے. اس لیے علماء کی کتابیں جو نہیں پڑھتے. حقیقت یہ ہے کہ میں تو اپنے حمزہ کی اور انس کی دیکھتا ہوں نا، یہ نئی سے نئی تجوید کی کتابیں اور قراتوں کی کتابیں جو ہیں انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ ذخیرہ جمع کر لیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ علم ایسا ہے جو مجھے موٹا موٹا تو پتہ ہے، لیکن باریکیاں مجھے نہیں علم، یا یاد نہیں ہے مجھے باریکیاں، لیکن مجھے موٹا موٹا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی قراتیں ہیں، لیکن وہ بھی کس کی قرات ہے وہ جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہوتا.
لیکن زبیر کی میں بات کرتا ہوں، وہ ہمیشہ نئی چیز پسند کرتا ہے۔ اوپن یونیورسٹی علامہ اقبال کے اندر جو ہے میری صدارت کے اندر اس کی تقریر تھی، اور آپ کو پتہ ہے نا اس کا نام جو ہے وہ لمبا ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر تیمی۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے جو وہاں تقریر کی، اس نے یہ کی کہ ہم یہ بات معروف ہے قاریوں کے ہاں کہ جو قرات متواتر ہو نا اس کی تلاوت ہو سکتی ہے، جو قرات متواتر نہ ہو اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی، بلکہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ روایت حفظ کے علاوہ کوئی اور روایت جو ہے وہ ہم اپنے ہاں نہیں ہمیں پڑھنی چاہیے، تاکہ ایسی خام خواہ عوام جو ہیں وہ بھٹک جائیں گے۔ تو بارصورت میں نے اپنے استاد محترم جو تھے اللہ کو، جو اس وقت مدینہ منورہ میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ہزاروں میں جن کو وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، عبد المحسن عباد، تو ان سے ملنے کے لیے میں گیا، تو ان سے میں ملا تو میں نے انہیں کہا کہ حمزہ میرے ساتھ تھے اور غالباً انس بھی میرے ساتھ تھے، تو میں نے کہا کہ یہ حمزہ جو ہے نا ان کی جو ہے وہ آپ کو تلاوت سناتے ہیں، تو یہ قراتوں کے ماہر ہیں۔ انہوں نے پسند نہیں کیا، مجھے کہتے ہیں کہ مجھے تو صرف روایت سناؤ۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے علماء کا، بلکہ کہتے ہیں کہ جب کلیت القرآن جو ہے وہ کھلا ہے نا مدینہ یونیورسٹی میں، تو اس وقت شیخ البانی بھی ابتداء میں اس کے حامی نہیں تھے، اور شیخ ابن باز جو تھے، اصل میں شیخ ابن باز جو ہے نا وہ کسی کی اچھی چیز کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ پہلے تو وہ بھی پریشان رہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا نہیں، قرآن مجید کا جو علم ہے وہ پھیلنا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے کلیت القرآن کھول دیا، اور بلکہ کلیت القرآن میں رغبت کے لیے جو ہے وہ عام کلیات کا جو وظیفہ تھا وہ 500 ریال ہوا کرتا تھا، تو کلیت القرآن کا جو وظیفہ ہے یہ 850 ریال ہوتا تھا۔ تو اس طرح ہمارے بہت سے حافظ قرآن جو ہیں وہ کلیت القرآن میں داخل ہو گئے تاکہ بھی وظیفہ زیادہ ملے گا۔ تو اب بات تو بس یہ ہنسنے کی ہے، حافظ عبدالستار حماد جو ہے کلیت القرآن کے فارغ ہیں، تو بات تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی وہ بھی میں نے آپ کو میں اور تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ضرورت ہو انسان کی تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کلیت القرآن میں جو ہے وہ پھر اصول فقہ اور اصول حدیث اور یہ چیزیں جو ہیں وہاں نہیں ہوتی۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عقیدہ تو خیر ان کے ہاں کلیت القرآن میں بھی ہے، عقیدے کا تو اہتمام وہ ہر کلیے میں کرتے ہیں۔ چلیے اچھا، خیر میں نے آپ کو جو ہے جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے، ہاں زبیر نے کہا کہ بخاری کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو یہ روایتیں جو ہے نا جو آپ قراتیں پڑھتے ہیں ان کے علاوہ قراتیں ہیں بخاری میں، اور وہ خبر واحد سے ثابت ہے، اور جو خبر واحد سے قراتیں ثابت ہیں وہ تمام کی تمام ان کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ نیا مسئلہ انہوں نے پیدا کر دیا، میں نے سوچا کہ اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سامعین جو ہیں وہ زیادہ کالجوں یونیورسٹیوں کے تھے، تو میں نے پھر ان کی تقریر کے فوراً بعد کہا کہ دیکھیے جو قرآن مجید کے ثبوت کے جو اصول ہیں وہ الگ ہیں، اور جو حدیث کے ثبوت کے اصول ہیں وہ الگ ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تاریخ کے جو اصول ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اصل میں یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ میں نے اب بات لمبی ہو جائے گی، میں نے انس صاحب سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی سے یہ جو سیرت اور حدیث کے اصولوں کا فرق ہے نا، آپ اس کے لیے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر دیں۔ تو خطہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا اور جا کر وہاں انہوں نے پیش کر دیا۔ ہمارے انس صاحب ذرا سادہ مزاج ہیں،
تو جمیلہ شوکت کو پیش کر دیا انہوں نے، کہیں اس کے اندر شبلی کا نام لے دیا، تو جمیلہ شوکت جو ہے وہ گرم ہو گئی، کہنے کہ فضول سی بات، بالکل اس کی میں اجازت نہیں دے سکتی. تو یہ فضول سی بات کر کے اس نے، پتہ ہے کہ جہاں شبلی کا رد ہو رہا ہو ان لوگوں کو برداشت ہی نہیں ہے. اب بتائیے شبلی جو ہے وہ سر سید اور شبلی آپس میں ماموں پھوپھی کے بیٹے ہیں، ایسے ہے نہیں، فراہی، ہاں افرائی اور شبلی ایسے ہیں. چلو خیر، لیکن آپ کو بتاؤں کہ سر سید سے بھی کوئی رشتہ داری ملی جائے گی، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر اثرات ہیں اصل میں جدت کے. تو بات یہ ساری میں نے جو بات کی ہے وہ اصل میں یاجوج ماجوج کے لیے کی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے. تو یاجوج ماجوج جو ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو واقعہ ہوا، قیامت کے دن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے 999 جہنم کے لیے نکالیں اور 1 جنت کے لیے، یعنی 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالیں اور 1 جنت کے لیے. اب صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی بہت پریشان ہو گئے کہ مطلب ہے کہ 1000 میں سے آپس میں دیکھنے لگے ایک دوسرے کو کہ 1000 میں سے اگر 1 ہو تو پتہ نہیں ہم میں سے بھی کوئی ہے کہ نہیں. ان کو بڑی فکر ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں، کوئی ہم میں جنتی بھی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ گنتی جو 999 کی ہے نا، یہ یاجوج اور ماجوج سے پوری کی جائے گی. ان کا انگریزی نام ہے گے اور مے گے، یاجوج ماجوج کا. اور بھی بڑے نام جو ہیں وہ بدلتے ہیں. اصل میں یہ سارا جو واقعہ ہے نا، یہ واقعہ ترکی کے شمال کا ہے اور روس کی سرحد کے قریب ہے، اور وہاں ہم عام لوگ نہیں جاتے، وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، عام لوگ وہاں نہیں جاتے. دوسرا ہماری فلیٹیں بھی میرے خیال میں کم ہیں تو اس طرف. اور یہ علاقہ جو ہے اس کو بولتے ہیں ایشیائے کوچک. تو آپ نے یہ نام شاید ناولوں میں کہیں پڑھا ہوگا، کاکیشیا اور کازخستان، یہ ناولوں میں نام آتے ہیں اس طرح سے، کیونکہ نسیم اجازی نے جو ہے وہ اس طرح کے ناول لکھ کر بہت مطالعہ کرایا ہے لوگوں کو. چلیے میں نے آپ کو جو ہے وہ، ہاں جب میں نے اس کی تردید کی، خیر وہ تو نہیں اس کو بولا، میں نے کہا اس کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے شیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجموہ ما نکال من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ جو ہے ہاں اس کی تلاوت جائز ہے. پھر اصل میں کئی تھے، واللیل اذا یغشی، اس کے اندر جو ہے کئی لفظوں کی، ہاں والذکر والانثیٰ، اس کے اندر کئی جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو قرأت متواترہ میں نہیں ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں علماء جب بات کرتے ہیں. تو میں نے پھر بتایا کہ آپ کو اصول کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہاں جمیلہ شوکت کا نام اس لیے آ گیا ہے کہ ظاہر ہے یونیورسٹیوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا علم تو کچا ہی ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا. اچھا بات، ہاں جمیلہ شوکت میری بیٹی کی نگران تھی، ڈاکٹر مریم کی. تو ڈاکٹر مریم کا جو مقالہ تھا وہ تھا روایت اور درایت پر. اچھا اب یہ لوگ جو ہیں یہ روایت کی جتنی بھی تردید کرتے ہیں وہ درایت سے کرتے ہیں. درایت کا معنی کرتے ہیں سوجھ بوجھ. درایت کا معنی یہ نہیں ہوتا، درایت کا معنی ایک خاص پہلو ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن وہ کرتے اسی طرح ہی ہیں درایت. تو اس وقت جو ہے وہ ہم درایت سے مراد لیتے ہیں علم حدیث کے اندر جو تحمل و ادا ہے نا، جو باریکیاں ہیں علم حدیث کی، باریکیوں کا نام ہم درایت رکھتے ہیں. تو محدثین کے ہاں تو یہی درایت ہے. اب ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا معروف ہے درایت کا،
اور وہ لفظ ایسا ہے کہ اچھا جی یہ تو روایت ہوئی نا، اب درایت بتائیے. اور یہ یونیورسٹیوں کے اندر تو اتنی یہ چیز پھیلی ہوئی ہے جی ہاں جی، وہ مانتے ہی نہیں. اچھا جمیلہ شوکت کی میں نے بات اس لیے آپ سے کہی ہے کہ مریم نے جو ہے وہ جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا ایسا کرو کہ درایت کی کئی قسمیں ہیں، تو اس لیے جو یہ لیتے ہیں وہ بھی لکھ دو، اور اس کے علاوہ جو 4-5 قسمیں درایت کی اور ہیں وہ بھی لکھ دو. کم از کم آپ کہہ سکیں گے کہ میں نے وہ بھی لکھی ہے. لیکن اب جمیلہ شوکت جو ہے وہ اس نے جب دیکھا کہ اس نے درایت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، دیکھیے نا، ایک درایت تفسیری، ایک درایت حدیثی، اور ایک جو ہے وہ درایت فقہی، اور ایک درایت تاریخی، اور ایک درایت قضائی. یہ 5 قسمیں ہیں. تو مریم نے کہا جی میں نے تو یہ درایت کی 5 قسمیں لکھی ہیں. کہتی ہے بالکل غلط ہے، درایت صرف فقہ ہوتی ہے بس. اصل بات یہ ہے کہ یہ فقہ کا مقابلہ حدیث سے کر کے نا، ان کا مقصود ہی ان کی زندگی کا یہ ہے کہ فقہ کی جو ہے حدیث، فقہ کو جو ہے وہ حدیث پر اہمیت دیں. اور ان دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ڈاکٹر مشتاق ہے وہاں اسلامی یونیورسٹی میں اپنے آپ کو بڑا ماہر کہتا ہے لیکن بہت متعصب ہے. تو میں اس لیے جب بھی کبھی تقریر کرتا تھا اس کی موجودگی میں کرتا تھا، تاکہ جو ہے وہ اب بولے گا تو میں اس کا جواب بھی دوں گا. بولتا نہیں تھا وہ. باہر صورت اس نے یہی بات شروع کی ہوئی ہے کہ فقہ جو ہے وہ شریعت ہے. بہر کا فقہ تو اجتہاد کے بعد ہوتی ہے. فقہ کو آپ وہی مانتے ہیں، اور جب آپ وہی نہیں مانتے تو فقہ شریعت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شریعت سے مراد تو وہی ہے. اللہ کے رسول بھی اس وہی کے پابند ہیں. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا تو وغیرہ وغیرہ. چاہیے آج جو ہے نا یہ بات لمبی چل پڑی ہے. یاجوج ماجوج کا واقعہ جو ہے وہ آپ کو کل بتاؤں گا، اس لیے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ایسی بات ہے جو باقاعدہ غور و فکر کی ضرورت ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی آج میں نے آپ کو جو ہے وہ پیش گوئیوں کے اصول بیان کرتے ہوئے کہ یہ ان پیش گوئیوں میں سے ہے جو زمین پر ہوگی، اور جو چیز زمین پر ہو اس کے بارے میں وہی قوانین رکھتے ہیں جو زمین کے قوانین ہیں. اس کے لیے وہ الہیات کے قوانین نہیں رکھتے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ الہیات کے قوانین ان کے نہیں رکھتے، ان کے لیے زمین کے قوانین. لیکن اتنی بات پھر بھی ہے کہ وقفہ اتنا زیادہ ہو کہ آج سے پہلے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میزائل کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیتے تو کیا کسی کو سمجھ آتی میزائل کے بارے میں؟ وہ تو انہیں تو معراج نہیں جو ہے برداشت ہو رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، اور میزائل تو کم از کم معراج سے بہت کم ہے. تو میزائل آپ سمجھا، وہ صحابہ کو سمجھانا چاہتے، کبھی صحابہ میزائل نہ سمجھتے، لیکن صحابہ کے اندر عاجزی بھی تھی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 3 یعنی قیامت کے دن کی یہ 3 لفظ آئے ہیں. ایک لفظ آیا ہے کالف صنعت مما تعدون، اور ایک لفظ آیا ہے کہ 50 الف سنہ، یعنی ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ وہ 1000 سال کا دن ہوگا، اور قرآن مجید کی ایک صورت میں، اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ 50,000 سال کا ہوگا. اور ویسے جو ہے 6 دن جو کہا جاتا ہے 6 دن، ہاں جی، کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. تو یہاں 6 دن اس کو دن تو تھے ہی نہیں. اب یہاں 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ بڑی بات ہے اس پر. تو عبداللہ بن عباس یہ لوگ ایسے تھے کہ بیچارے فوراً مان لیتے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن جو قرآن میں ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں بس. تو میں نے مفوضہ کی بھی آپ کو بات کہی ہے. تو مفوضہ کے بارے میں پھر زبیر کو میں نے جو ہے وہ اس نے مضمون لکھا، تو میں نے اس مضمون کی تصحیح کر کے، اس میں کئی غلطیاں تھیں تو اشاعرہ ماتریدیہ کے بارے میں، تو میں نے اس کی تصحیح کر کے نا پھر وہ مضمون چھاپ دیا. اور وہ مضمون جو ہے وہ میرے خیال میں 4 سال ہو گئے ہیں، 4-5 سال زبیر نے لکھا تھا. آج تک جو ہے وہ اس کی تردید نہیں آئی. اس کی وجہ ہے کہ زبیر نے لکھا کہ چاروں امام سلفی تھے، اور سلف کے جو عقیدے کے اصول ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے. آپ مفوضہ کیوں کہتے ہیں؟ مفوضہ کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن کے لفظوں کا معنی ہی نہیں کریں گے. بھئی اللہ کا ہاتھ ہے تو ہم ہاتھ مانتے ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں تو قرآن مجید میں موجود ہے، ہم آنکھیں مانتے ہیں. اس طرح اللہ کی پنڈلی جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. پاؤں کا ذکر حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اپنا پاؤں رکھیں گے.
اور جہنم سکڑ جائے گا، اور جب سکڑ جائے گا تو اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے۔ تو میں نے ابھی آپ کو یہ حدیث جو بتائی ہے نا، اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ 999 کی گنتی جو ہے وہ یاجوج ماجوج سے کیسے پوری کی جائے گی۔ میں نے اصل میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کرنی ہے۔ تو چلیے جی، اللہ حافظ۔ جو سلیم اللہ خان صاحب نے